الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق علیہ. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ان مبارک دروس میں آسان نیکیوں والی احادیث کو پڑھا جا رہا ہے. وہ احادیث مبارکہ جن میں ان اعمال اور ان نیکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بظاہر ہلکی پھلکی اور ہلکے پھلکے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے نہایت ہی بہت زیادہ اور نہایت ہی عظیم اجر و ثواب والی نیکیاں اور اجر و ثواب والے اعمال ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے جو کہ اصل میں حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. اس پہلے ٹکڑے کے بارے میں دوسری چند احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث مبارک کو نقل کیا جو متفق علیہ ہے. ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ برتتا ہے جیسا بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے. مسلمانوں کو عام طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھو، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھنے کا مفہوم اس کی رحمت سے امید رکھنا ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ انسان بلا دھڑک اور بغیر جھجک یوں ہی اتنی جرأت اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے، کبیرہ گناہوں کو انجام دے اور اس کے دل سے اللہ کا خوف بالکل ہی نکل جائے. یہ بھی اس کا مفہوم نہیں ہے. اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں. کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اپنے گناہوں کو دیکھے اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھے تو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے، اور جب اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے. تو امید اور خوف کے درمیان رہو. جو لوگ صرف امید رکھتے ہیں، اللہ کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی گھناؤنی اور سنگین غلطی ہے. اور جو لوگ امید رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں یعنی امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف خوف والے پہلو کو نمایاں رکھتے ہیں، امید والے پہلو کو ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت کا. اس حدیث مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی،
بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ آسان نیکیوں میں یہ آسان نیکی، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی نیکی ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے آسانی کے ساتھ یہ نیکی ہم انجام دے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ یہ آسان نیکی ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کرم فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ستر پوشی کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی نجات و مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کا یہ ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ پہلی آسان نیکی جو اس حدیث قدسی سے ہمیں معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہاں جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي اور وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، یہ روایات، میں بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں جب جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک آسان نیکی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے بارے میں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے کہ فلاح و نجات پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی زندگی میں کثرت سے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ زبان پر، لبوں پر مخلوق کی حمد و ثنا نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کی تعریفیں نہ کرو۔ تعریف اگر ہو اور تمہاری زبان سے کسی کی تعریف کے لیے جملے نکلیں، ہر لمحہ کسی کی تعریف اگر تم کرو، ہر لمحہ کسی کی حمد و ثنا بیان کرو، ہر لمحہ کسی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرو، تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ہر نعمت دی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ہر نعمت دی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ہر شر اور آفت اور بلا سے بچایا ہوا ہے۔ تو مخلوق کی تعریف کرنے کے بجائے اور مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھنے کے بجائے اور مخلوق کی طرف دیکھنے کے بجائے خالق اور معبود حقیقی کی طرف دیکھو، اور ہر لمحہ تمہاری زبان پر اسی کا ذکر ہو، اسی کا نام ہو، اسی کا ذکر ہو، اسی کا نام ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ جملے ہیں جن جملوں کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ انا معہ حیث یذکرونی، اب معہ کے لفظ پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، یہ ہے معیت الہی۔ علماء نے لکھا کہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام، ایمان کے اور تقوی کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے جو سب سے اعلیٰ مرحلہ اور مقام ہے، اسے کہتے ہیں معیت الہی کسی کو نصیب ہو جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن پاک میں ہے، مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ ہے معیت الہی۔ معیت الہی یہ وہ تمنا اور خواہش ہے کہ نبیوں، انبیاء کرام تک کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی معیت نصیب ہو جائے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یہ آسان نیکی ہے۔ بغیر کسی محنت و مشقت کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، تسبیح و تحمید اپنے لبوں پہ یہ جملے لے آئیے۔ یعنی آپ اپنے مشاغل میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے بھی اپنی زبان والی یہ عبادت انجام دے سکتے ہیں کہ زبان پر، لبوں پر اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تحمید والے جملے ہوں، تسبیح والے جملے ہوں، تکبیر والے جملے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ حوقلہ والے جملے ہوں، لا الہ الا اللہ تحلیل والے جملے ہوں۔ انا ان ذکرنی اور انا معہ حیث یذکرنی، میں بندے کے ساتھ رہتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ
یا اللہ کی کوئی بندی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، تو وہ اس لمحے اس کائنات کی سب سے خوش نصیب ترین مخلوق بن جاتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو پھر کیا چاہیے؟ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ کا ذکر کیجئے، ہر لمحے اللہ کو یاد کیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری زبانوں اور لبوں پر غیر اللہ کا نام کثرت سے آتا ہے، غیر اللہ کی حمد و ثنا خوب بیان کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی دعائیاں دی جاتی ہیں، غیر اللہ کا چرچا اور ذکر اور تذکرہ ہوتا ہے، لیکن خالق اور مالک اور رازق اور معبود حقیقی کو ہم لوگ بھلائے بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھلائے بیٹھے ہیں۔ کاش کہ ہمارے لبوں پر اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے جن کے لبوں پر اور جن کی زبان پر ہر لمحے اللہ کا نام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، میں اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں جو بندہ جس وقت مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو ذکر کرنے والا ذاکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جن کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے ان کو ولایت اور ایمان اور تقوی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ مل گیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بشارتوں میں سے سب سے اہم ترین بشارت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک جو اس حدیث قدسی میں ہے، اس میں آگے چل کر یہ ارشاد فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ تیسری اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ بندہ جو میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اگر یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بلند و بالا مقام مل جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، معبود حقیقی ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم مقام مل گیا ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دل میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اس حدیث قدسی سے ثابت ہے۔ تو جو لوگ آہستگی اور خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تنہائی اور خلوت میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں بھی ان کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ چوتھی چیز اس حدیث قدسی میں جو ارشاد فرمائی، اور یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، یہ بندہ اگر مجھے کسی مجلس میں یا لوگوں کے سامنے یا اپنے ملنے جلنے والوں میں کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے زیادہ بہتر اور افضل مجلس میں یاد کرتا ہوں، یقیناً وہ فرشتوں والی مجلس ہے۔ چوتھی بڑی اہم بشارت اور اعلی مقام جو اس حدیث قدسی سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کو لوگوں کے سامنے یاد کرے تو اللہ فرشتوں کی پاک مقدس مخلوق والی مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جو اپنے گھر والوں کے درمیان یا کسی مجلس میں دنیا میں اپنی دنیا کی زندگی میں لوگوں کی کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فرشتوں کے ساتھ اس پاک مجلس میں یاد کرتا ہے۔ مزید آگے چلیے تو عجیب و غریب بشارتیں اور بشارتوں کا بیان ہے۔ پانچویں چیز یہ ارشاد فرمائی ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، بندہ میرے احکامات،
اور میری اطاعت کرتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے، ذکر سے مراد علماء نے فرمایا، اور یہ حدیث میں صحیح مضمون موجود ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا معنی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کبھی حقیقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ذکر کیا جائے، حقیقی ذکر یہ ہے کہ جب زبان پر اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر والے جملے ہوں تو اس مسلمان کا عمل بھی اس ذکر کے مطابق ہو۔ فرمایا بندہ کوشش کر کے میری بارگاہ میں اور میری طرف شبرن، ایک بالشت برابر کوشش کر کے میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بالشت بھر محنت مشقت کوشش کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا خیر مقدم فرماتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کا ذکر کریں؟ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کو یاد کریں؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو اس حدیث قدسی کو سنیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم اگر تھوڑی سی کوشش بھی کرو تو میں زیادہ کوشش کر کے تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، تم کوشش تو کرو۔ ہم تو سائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تم کوشش تو کرو، تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو ہم تمہارے لیے کیسے دروازے کھولتے ہیں۔ آگے چلیے تو مزید بشارتوں والے جملے، سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ کی اس شفقت پر اور مخلوق کے ساتھ اللہ کی اس کرم نوازی پر۔ فرمایا ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر وہ میری طرف محنت اور کوشش کر کے ایک ہاتھ کے برابر کوشش کر کے میرا قرب حاصل کرنا چاہے، تقربت الیہ باعا، تو میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ آخری جملہ اتنا حیرت انگیز ہے اور آخری جملہ اتنا عجیب ہے کہ اس جملے کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور اپنی غفلت اور سستی پر رونے کو جی چاہتا ہے کہ ہم کتنے غافل اور سست اور محروم ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر رکھا ہے، جبکہ اس کی رحمت و برکات کا نزول تو موسلا دھار بارش کی طرح ہو رہا ہے۔ پکار پکار کر صدائیں لگ رہی ہیں کہ کہاں ہیں میرے بندے جو آئیں میرے دربار میں حاضری دیں، مجھے یاد کریں، مجھ سے مانگیں اور میرا ذکر کریں، پھر دیکھیں میں کیسے انہیں اپنے قریب کرتا ہوں۔ سنیے، ارشاد فرمایا ان اتانی یمشی، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، میرا بندہ میری بارگاہ میں چل کے آتا ہے، میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عجیب جملہ ہے، لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں پھر بھی غافل ہیں۔ اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، کون سا وہ دربار ہے اور کون وہ مخلوق ہے اور کون وہ انسان ہے اور کون وہ لیڈر ہے اور کون وہ بڑا ہے اور کون وہ دوست ہے جو تمہارا اس طرح استقبال کرے کہ تم چلتے ہوئے جاؤ اور وہ دوڑ کر تمہیں اپنا لے، تمہیں پناہ دے دے، تمہیں اپنی بارگاہ میں بٹھا لے۔ کون ہے وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین ہوتے ہوئے، رب العالمین ہوتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر چل کر آؤ گے، اتیتہ ہرولہ، میں دوڑ کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اللہ سے دل لگا کے دیکھو، اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، اللہ کے ہاں وفا کا جواب وفا میں ہے، بلکہ وہ جواب اور وہ بدلہ جس کے بارے میں ہم مخلوق، کمزور ترین مخلوق ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جملے کو بار بار پڑھیے اور اسے یاد کر لیجئے
اور اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے اور تمام مسلمانوں تک یہ جملہ پہنچائیے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں نہ رکھو۔ تمہارا جیسا استقبال اور جیسا خیر مقدم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور ہوتا ہے، ویسا خیر مقدم اور ایسا استقبال کسی بھی دربار اور کسی بھی مخلوق کے ہاں تمہارا نہیں ہو سکتا۔ خالق حقیقی، معبود حقیقی کو پہچانو، اس کے حقوق ادا کرو، ہر لمحے زبان پر اسی کے لیے حمد و ثنا والے جملے دہراؤ۔ تو حدیث قدسی کا آخری جملہ یہ تھا، اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، بندہ چل کے میری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہی وہ نصیحت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے عظیم اور مبارک ارشادات کی شرح میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نصیحت فرمائی۔ معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں، اور یہ طبرانی کی معجم کبیر اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ جواب میں ارشاد فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہی ارشاد اس طرح پر ہے، ارشاد فرمایا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں ملا تو کم از کم یہ تو ضرور سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فکر و خیال کی دنیا اور عقیدے کی دنیا بنانے کے لیے آسان نیکیوں والے دروس میں یہ آسان احادیث کے آسان جملے ہم دہرا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی یا بڑی، اجتماعی یا انفرادی، نماز ہو یا ذکر یا تلاوت، ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہیں ملا تو کم از کم یہ تو ضرور ذہن میں بٹھا لو، یقین بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام ہمیں نصیب ہو جائے تو بہت سارے گناہ ہمارے چھوٹ جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ سے کوئی بھی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے۔ اگر یہ یقین بن جائے تو ہمارے بہت سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ آسان نیکیوں کے دروس میں یہی آسان درس ہے کہ ہم اپنے فکر و خیال کی دنیا کی اصلاح کریں، نیکیوں کو انجام دیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔